السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ شازماں جلدی سے برتن دھو کر تم مشین لگا لو، باقی کھانا میں خود بنا لوں گی۔ ہفتے بھر کے کپڑے جمع پڑے ہیں، ابھی دھونا شروع کرو گی تو دوپہر ہو جائے گی۔ موسم بھی خراب ہو رہا ہے، لگ رہا ہے بارش ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کپڑے سوکھ جانے چاہیے۔ الماری میں کوئی کپڑے بچے ہی نہیں۔ میں نے اپنی نوکرانی شازماں کو جلدی جلدی ہاتھ چلانے کو کہا۔ آج کل میری طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی، لیکن ابھی وقت نہیں تھا، اس لیے میں نے سوچا میں خود ہی کھانا بنا لوں۔ یہی سوچ کر میں کچن میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا بناؤں۔ تبھی خیال آیا کہ کیوں نہ یخنی پلاؤ بنا لوں۔ فریج سے چکن نکال کر باہر رکھا اور اس کی تیاری کرنے لگ گئی۔ پلاؤ بنانے میں اتنا ٹائم بھی نہیں لگتا تھا، ساتھ میں کباب فریز کیے ہوئے تھے، انہیں فرائی کر لوں گی اور تھوڑا سا سلاد بنا لوں گی۔ اچھا ہے، تمام اہتمام ہو جائے گا اور سب کو پسند بھی ہے۔ شازماں کو میں نے کام پر لگا دیا، خود کھانا بنانا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ میری نظر گھڑی پر تھی۔ دوپہر کے 1 بجنے والے تھے اور 1 بجے کے بعد سب گھر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ سب کھانا ساتھ کھاتے تھے، اس لیے 2 بجے تک ہر حال میں کھانا میز پر لگ جاتا تھا۔ میری ساس کو کھانے میں دیری بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ وہ شوگر کی مریضہ تھی، اسی لیے انہیں وقت پر کھانا چاہیے ہوتا تھا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ سارے کام وقت پر کروں۔ میری شادی کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، ابھی تو میں نے ان سب کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کی تھی۔ شادی کے شروع کے مہینے تو صرف خاندان بھر کی دعوت نپٹانے میں ہی گزر گئے تھے۔ اگر کسی کو منع کرو تو اگلا ناراض ہو جاتا تھا، اس لیے کوشش کی کہ سب کے ہاں جائیں، لیکن روز روز اتنے ہیوی کھانے کھا کر میرا تو دل خراب ہونے لگ گیا تھا۔ ہاں، اچھا لگتا ہے بریانی اور قورمہ وغیرہ، لیکن روز روز یہ سب کھایا بھی نہیں جاتا نا۔ حالانکہ بریانی مجھے بے حد پسند تھی اور میٹھے کی تو میں دیوانی تھی، لیکن اس سب کے باوجود اتنے دن سے یہ سب کھا کر میں بور ہو گئی تھی۔ دال اور روٹی کھانے کو ترس گئی تھی، اس لیے جیسے ہی دعوتیں ختم ہوئیں تو ساس نے میرا میٹھے میں ہاتھ ڈلوا دیا اور گھر کے کام کاج مجھے سونپ دیے۔ میری 2 نندیں تھیں، ایک شادی شدہ تھی اور دوسری ابھی کنواری تھی اور کالج میں پڑھتی تھی۔ ساس نے اسے گھر کے کاموں سے فی الحال دور ہی رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس نے آگے میڈیکل میں ایڈمیشن لینا تھا اور اس وقت اس کا پڑھائی پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری تھا۔ گھر کا کام اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنے گھر میں بھی بہت کام کرتی تھی، کیونکہ میں جوائنٹ فیملی سے آئی تھی اور وہاں پر تو 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہی رہتا تھا۔ تو مجھے بڑی فیملی کو سنبھالنے کا اچھے سے تجربہ تھا۔ اماں نے مجھے گھرداری بہت اچھے سے سکھائی تھی، اس لیے مجھے یہاں پر کام کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ فیملی اتنی بڑی نہیں تھی، بس میری ایک نند، ایک دیور اور ساس سسر ہی رہتے تھے۔ ہم دونوں میاں بیوی کو ملا کر کل یہی فیملی تھی۔ دوسری نند جو شادی شدہ تھی کبھی کبھی ہی آتی تھی، اور جب بھی آتی تھی کام میں میری مدد کر جاتی تھی، اس لیے اس کے آنے سے میرا کام کبھی بھی نہیں بڑھا تھا۔ میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن میری زندگی میں ایک ہی مسئلہ تھا، اور وہ تھا میرے شوہر کی دل پھینک عادت۔ مجھے تو شروع سے مردوں کی ایسی عادت سخت ناپسند تھی۔ میرا ایک دور کا کزن بھی ایسی عادت کا مالک تھا، اور اس کی بیوی ہر وقت اس سے تنگ آئی رہتی تھی۔ میں تو کہتی تھی کہ دیکھنا، میری زندگی میں جو مرد آئے گا اس کی توجہ صرف میری طرف ہی رہے گی، لیکن ہوا اس کے الٹ۔ میری زندگی میں جو مرد آیا وہ 1 نمبر کا رنگ باز تھا۔ جہاں کسی لڑکی کو دیکھتا فوراً سے اس سے فلرٹ کرنا شروع کر دیتا۔ شادی میں تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ آخر میرا شوہر ہر کسی لڑکی سے اتنا فری ہو کر بات کیوں کرتا ہے؟ لیکن پھر آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ اسے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے اور اسے اس سب کی عادت ہے۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ اس کے گھر والے بھی اسے اس چیز سے نہیں روکتے تھے، یہاں تک کہ اب وہ شادی شدہ ہو چکا تھا، کم از کم اسے سمجھانا چاہیے تھا، لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، بلکہ سب ہنس ہنس کر اس بات کا ذکر کرتے تھے کہ آج اس نے اس لڑکی کو چھیڑا
اور آج اس لڑکی سے بات چیت کی، جیسے یہ سب چیزیں ان کے لیے بالکل ہی معمولی سی بات تھی، لیکن مجھے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ میں نے پکا سوچا تھا کہ میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات ضرور کروں گی، آخر کو میں ان کی بیوی ہوں، تو میری بات وہ ضرور سنیں گے۔ میں آرام سے سمجھاؤں گی تو شاید سمجھ جائیں۔ بہت ہی امید کے ساتھ میں ان کے پاس گئی اور ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ بولے ہاں بولو نا، کیا بات ہے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ ہر لڑکی سے اتنا فری ہو کر بات کیوں کرتے ہیں؟ پہلے کی بات اور تھی، اب ہماری شادی ہو چکی ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، یوں اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہر ایک سے یوں فری ہو کر بات کریں۔ میرا شوہر غصے سے مجھے گھورنے لگا اور بولا تمہیں اس چیز سے کیا مطلب ہے؟ میں کسی کے ساتھ جا کر گھوم پھر تھوڑی نہ رہا ہوں، بس کچھ وقت گزاری ہی تو کرتا ہوں، اور ایسا کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں لڑکا ہوں، کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم ہوتی کون ہو مجھے بولنے والی؟ تمہیں صرف گھرداری پر توجہ دینی چاہیے، پورا دن تو کسی کے ساتھ نہیں رہتا نا، واپس تمہارے پاس ہی آتا ہوں۔ آئندہ مجھے ایسا کوئی لیکچر مت دینا، ورنہ تم جہاں سے آئی ہو تمہیں واپس وہیں بھجوا دوں گا۔ میرے پاس لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، لائن لگی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی تمہیں میری بیوی بنایا۔ ان کا یہ لہجہ سن کر تو میں حیران رہ گئی۔ آج تک اس لہجے میں انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی تھی، اب یوں اچانک انہیں نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ شاید میری بات بری لگ گئی ہو، لیکن میں نے تو غلط نہیں کہا تھا۔ وہ خود کو پڑھا لکھا کہتے تھے، لیکن ان کی سوچ انتہائی گری ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد سے میں نے ان سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا اور ضرورت کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی تھی، لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جب میں نے اس سب کا ذکر اپنی دوست سے کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تم خود اپنے شوہر کو کھلا چھوڑ دو گی تو وہ باہر تو جائے گا نا، تم اس پر توجہ دو۔ اس کی بات مجھے ٹھیک لگی، تو میں نے اپنی اس وقتی ناراضگی کو ختم کر دیا اور خوب توجہ دینے لگی کہ شاید زبردستی ہی نہ سہی میرے عمل سے ہی وہ اپنی ان حرکتوں کو چھوڑ دیں اور میری طرف ہی توجہ دینے لگ جائیں۔ لیکن یہ سب چیزیں کسی کام نہ آئیں اور وہ اپنی حرکتوں سے کبھی بھی باز نہیں آتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں مرجھانے لگ گئی تھی۔ انہی دنوں مجھے ایک خوشخبری ملی کہ میں حاملہ ہوں۔ امید سے ہونے کی خوشخبری سن کر ہی میرا دل بہت سے جذبات سے بھر گیا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے اپنی اس خوشی کا اظہار کروں۔ سب بہت خوش تھے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ کچھ دن تم میرے پاس رہنے کے لیے آ جاؤ۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی، لیکن مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ پیچھے میرا شوہر اس موقع کا فائدہ نہ اٹھا لے اور مزید لڑکیوں سے دوستی کرنا نہ شروع کر دے۔ لیکن بہرحال مجھے اماں کے پاس تو جانا تھا، ورنہ ان سے کیا بہانہ بناتی۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا اور کچھ دن کے لیے اماں کے پاس رہنے آ گئی۔ جب میں نے شوہر سے کہا کہ مجھے گھر چھوڑ آئیں تو انہوں نے کہا کہ دیور کے ساتھ چلی جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مجھے برا تو بہت لگا، کیونکہ میں شادی کے بعد پہلی بار اتنے دن کے لیے میکے جا رہی تھی، اور شوہر ہی جب چھوڑنے نہ جاتا تو میکے والے کیا سوچتے۔ بہرحال دل بڑا کر کے میں دیور کے ساتھ ہی میکے آ گئی۔ اماں نے مجھ سے پوچھا بھی کہ داماد صاحب کیوں نہیں آئے، تو میں نے کہا انہیں کوئی کام تھا، اس لیے وہ نہیں آ سکے۔ حالانکہ کام انہیں کوئی بھی نہیں تھا، وہ چاہتے تو آ سکتے تھے، مگر میرا کوئی بھی کام کرنا یا میرے ساتھ آنا جانا انہیں عجیب لگتا تھا۔ اس کے پیچھے کیا لاجک تھی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ بہرحال اماں کے پاس آ کر میں نے سوچا میں ساری باتوں کو بھلا دوں۔ ویسے بھی مجھے اپنا یہ بڑا سا خاندان بہت یاد آ رہا تھا۔ یہاں پر میں سب کی لاڈلی تھی۔ ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے اور ہمارا گھر کافی بڑا بنا ہوا تھا۔ سب کے الگ الگ پورشن تھے اور صرف نام کے ہی الگ الگ تھے، ورنہ پورا دن ہم ایک دوسرے کے گھر ہی رہتے تھے۔ گھر الگ الگ پورشنز میں ضرور بٹا ہوا تھا، لیکن بیچ میں ایک بہت بڑا ہال بنا ہوا تھا، اور یہی ہال سارے پورشنز کو ایک دوسرے سے جوڑتا تھا۔ روزانہ دوپہر اور رات کا کھانا سب یہیں بیٹھ کر کھاتے تھے، صرف ناشتہ اپنے اپنے کچن میں کرتے تھے۔ سالوں سے ہمارے گھر میں یہی روایت چلی آ رہی تھی۔
گھر کے بیچوں بیچ ایک بہت بڑا کچن تھا جو کہ مین کچن کہلاتا تھا۔ باقی سب کے پورشنز میں بھی چھوٹے کچن بنے ہوئے تھے تاکہ ضرورت کے وقت استعمال کیے جا سکیں، لیکن کھانے کے وقت کھانا مرکزی کچن میں ہی بنتا تھا۔ میری دادی اماں کو باہر کے مسالوں کا استعمال بالکل پسند نہیں تھا، اس لیے وہ تمام مسالے اپنی نگرانی میں گھر میں ہی کٹواتی تھیں، اور مجھے گھر کے بنے ان مسالوں کے کھانے بہت لذیذ لگتے تھے۔ ہر مہینے میری امی، تائی اور چاچی سمیت ہم سب کزن ہال میں بیٹھ کر دادی کے ساتھ سارے مسالے پسواتے تھے۔ کوئی بھی مسالہ بازار سے نہیں لایا جاتا تھا، کیونکہ پیکٹ کے مسالوں میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا جو گھر میں بنائے مسالوں میں ہوتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ گھر کے پچھلے حصے پہ کافی جگہ تھی جہاں پہ دادی اماں نے ایک چھوٹا سا باغیچہ بنا رکھا تھا۔ اس باغیچے میں ہر سبزی اور پھل لگا ہوا تھا۔ جب بھی ضرورت پڑتی تھی تازہ تازہ سبزیاں توڑ کر کھانے میں ڈال دی جاتی تھیں۔ خاص طور پر دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں تو وافر مقدار میں لگائی ہوئی تھی، کیونکہ دادی کو ہمیشہ تازی پودینے کی چٹنی بہت پسند تھی اور انہیں وہی چاہیے ہوتی تھی۔ ہمارے گھر میں مہینے بھر کا راشن ایک ساتھ لایا جاتا، اور کباب وغیرہ جیسی چیزیں سل بٹے پر پیس کر باقاعدہ ہاتھوں سے بنا کر فریز کر دی جاتی تھی۔ گھر کے ایک بڑے کمرے میں سلائی مشینیں وغیرہ رکھی ہوئی تھیں، اور گھر کی ساری عورتیں وہیں پر اپنے بچوں کے کپڑے سیتی تھیں۔ لڑکیوں کے کپڑے ہمیشہ گھر پر ہی سیے جاتے تھے، کیونکہ دادی کا حکم تھا کہ باہر سے سلے ہوئے کپڑے نہیں لائے جائیں گے۔ کبھی کبھی وہ لینے کی اجازت دیتی تھی، لیکن زیادہ تر گھر پر ہی سیے جاتے تھے۔ سلائی، کڑھائی، کھانا پکانا، یہ سب چیزیں ہمارے گھر کی ہر عورت اور ہر لڑکی کو اچھے سے آتا تھا۔ دادی پورے خاندان کو یکجا کر کے رکھا اور اتنے اچھے سے گھر چلا رہی تھی کہ مجھے ان پر رشک آتا تھا۔ دادا کا بہت بڑا بزنس تھا جسے اب میرے تایا، چچا اور ابا مل کر سنبھالتے تھے، اور دادا پورا دن یا تو دادی کے ساتھ وقت گزارتے تھے یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر چلے جاتے تھے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی تھے۔ اکلوتے ہونے کے ناطے بہت لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی۔ میری پیدائش پر اماں کافی بیمار ہو گئی تھی، جس وجہ سے بچپن میں ہی میرا خیال تائی نے رکھا تھا، اور میں تائی سے بہت زیادہ قریب تھی۔ اپنی ہر چیز سب سے پہلے انہی سے شیئر کرتی تھی۔ ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ دونوں بیٹے مجھ سے بڑے تھے اور بیٹی میری ہی ہم عمر تھی۔ اس کے بعد چچا کی فیملی آتی تھی جن کے 3 بیٹے تھے۔ تائی کی بیٹی کی شادی چچا کے سب سے بڑے بیٹے سے تھی، اور ارادہ تھا کہ کچھ مہینوں میں ان دونوں کی شادی کر دی جائے گی۔ ہمارے ہاں شادی کے فنکشن بہت ہی شاندار ہوتے تھے۔ سب کچھ گھر پر ہی تیار کیا جاتا تھا، اور فنکشن بھی گھر پر ہی ہوتا تھا۔ ہر چیز یادگار ہوتی تھی۔ مجھے تو ان فنکشنز کا ہمیشہ سے انتظار رہتا تھا۔ میری دادی کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی سیلیبریٹ کرنے کا بہت شوق تھا۔ ہر وقت ہمارے گھر پر رونق لگی رہتی تھی۔ عید پر بھی ایک بہت بڑے فنکشن کا اہتمام کیا جاتا، جس میں پورے خاندان کو بلایا جاتا اور طرح طرح کی ڈشز بنا کر ان کی دعوت کی جاتی۔ ہم سب کو پورے سال اس دعوت کا انتظار شدت سے رہتا تھا۔ ہمارے گھرانے کے سارے علاقے میں مثالیں دی جاتی تھیں۔ میری امی کا میکا ایک گاؤں میں تھا، اور ان کے ابا گاؤں کے ذمہ دار تھے، اور دادا جان کے بہت ہی قریبی دوست بھی۔ دونوں نے اپنے بچوں کی شادی طے کر دی تھی، اور اس دوستی کو رشتہ داری میں بدل دیا۔ میں ہر سال اماں کے ساتھ نانا نانی سے ملنے جاتی تھی، اور وہاں خوب اچھا وقت گزار کر آتی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے پڑھائی چھوڑ دی تھی، کیونکہ مجھے پڑھائی میں اتنا لگاؤ نہیں تھا۔ میں نے گھر کے کام کاج سیکھنا شروع کر دی، کیونکہ میرا زیادہ دھیان انہی کاموں میں لگتا تھا۔ لیکن میری باقی سارے کزنز اچھے کالجز میں اور یونیورسٹیز میں پڑھ رہے تھے۔ اماں نے بہت بار کہا کہ پرائیویٹ BA ہی کر لوں، لیکن میں نہیں مانی۔ میں نے تو انٹر بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے پڑھنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ہاں، صرف کورس کی کتابیں پڑھنے میں، باقی مجھے ناولز اور ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنے میں
حد سے زیادہ دلچسپی تھی۔ ہم سب کتابی کیڑا تھے۔ گھر میں ایک کونے پر لائبریری بنائی ہوئی تھی جہاں پر دادا جی نے بہت ساری کتابیں جمع کی ہوئی تھیں۔ ہم سب بہت شوق سے ان کتابوں کو پڑھتے تھے۔ گھر میں سب سے زیادہ کتابیں پڑھنے کا شوق مجھے اور میری کزن ابرش کو تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ نائلہ چلو ہم دونوں کتابیں پڑھتے ہیں۔ اسی سے مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق چڑھا تھا۔ ہم دونوں باقاعدہ ریسنگ لگاتے تھے کہ کون پہلے کتاب ختم کرے گا۔ یوں مقابلے بازی میں ہم دونوں کو کب اس کا چسکا لگ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے گھرداری وغیرہ سب آ گئی تھی تو اماں اور گھر کی باقی عورتوں نے سوچا کہ کیوں نہ میری شادی کر دی جائے۔ تائی اماں نے کہا کہ میرے 2 بیٹے ہیں، اگر ہم ان میں سے کسی ایک کا رشتہ ڈال دیں تو ہماری بیٹی ہمارے ہی گھر میں رہے گی اور آنکھوں کے سامنے رہے گی تو سکون ملے گا۔ لیکن میں نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں نے کبھی اپنے کزن کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ ان کے ساتھ بہن بھائی والا رشتہ رہا ہے، تو اب میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتی ہوں۔ میرے اس جواب پر دادی نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم باہر کہیں اس کا رشتہ ڈھونڈتے ہیں۔ اگلے دن ہی انہوں نے رشتہ کروانے والی کو بلا لیا اور اسے خوب ہدایت کی کہ ہمیں ایک اچھا اور سلجھا ہوا داماد چاہیے، اس لیے خوب چھان پھٹک کر ہماری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ رشتے والی نے اس دن سے ہی رشتے ڈھونڈنا شروع کر دیے، لیکن دادی کو کوئی رشتہ پسند ہی نہیں آتا تھا۔ انہیں کوئی خاندانی لوگ چاہیے تھے۔ اب دادی کو کون سمجھاتا کہ آج کل کے زمانے میں ان جیسی سوچ رکھنے والے بہت ہی کم لوگ ہیں۔ میری دادی بہت ہی ذہین اور ہوشیار عورت تھی، اتنے اچھے سے گھر چلا رہی تھیں اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ آگے جا کر میں بھی اپنے سسرال میں جب قدم رکھوں تو اسی طرح سے گھر کو سنبھالوں، کسی کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو، کیونکہ رشتے مالا کے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر ایک بھی موتی ٹوٹ جائے تو ساری مالا بکھر جاتی ہے۔ یہ سب میں نے دادی سے سیکھا تھا۔ ان کا تجربہ اس بات کا نچوڑ تھا کہ رشتوں میں میانہ روی قائم رکھنی چاہیے، اور اسلام بھی ہمیں میانہ روی کا ہی حکم دیتا ہے اور میانہ روی کی ہی تعلیم دیتا ہے۔ اپنی شادی کو لے کر میں نے کئی خواب سجائے تھے۔ ہمارے ہاں بچپن سے ہی لڑکی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دی جاتی تھیں۔ اماں نے بھی میرے بہت سے سوٹ تیار کر رکھے تھے جو اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے تھے۔ میں ان سب کو محبت سے چھو کر دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ اگلے گھر جا کر میں اپنی نئی زندگی جب شروع کروں گی تب ان جوڑوں کو پہنوں گی جن سے ماں کی محبت اور ممتا کی خوشبو آئے گی۔ میرے لیے بہت سا زیور بھی بنوا کر رکھا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر بہت ہی اچھا انسان ہو۔ ہم کوئی امیر گھرانہ نہیں ڈھونڈ رہے تھے، بلکہ شریف لوگ ڈھونڈ رہے تھے جو رشتوں کے تقاضوں کو سمجھتے ہوں۔ اس لیے رشتہ ڈھونڈنے میں کافی وقت لگ رہا تھا، کیونکہ ہر کوئی بھاری جہیز کی ڈیمانڈ ہی کرتا تھا۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا، ہم اچھا خاصا جہیز دے سکتے تھے، لیکن اس سے ایک غلط مسائل قائم ہوتی، اور میری دادی کا یہ ماننا تھا کہ یہ بے جان چیزیں کبھی بھی خوشیوں کی ضمانت نہیں ہوتی ہیں۔ رشتوں کے اندر اعتبار اور محبت قائم رہنی چاہیے۔ اگر لالچی لوگ ٹکرائیں گے تو انہیں جتنا دو گے اتنا کم پڑے گا۔ ہم اپنی بیٹی کو پوری شان سے رخصت کریں گے، لیکن پہلے ہمیں سامنے والوں کی بات بھی سننی ہے اور یہ جاننا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کی سوچ کے مالک ہیں۔ جس دن کوئی ایسا رشتہ ملا جو صرف ہماری بیٹی کے طلبگار ہو تو ہم بہت ہی شان سے اسے اس کے سنگ رخصت کر دیں گے، ورنہ ہماری بیٹی ہم پر بوجھ نہیں ہے۔ دادی کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ملی کہ وہ مجھے اتنا مان دے رہی ہیں۔ میں تو اور ان کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ آخر کار رشتے والی کی محنت رنگ لائی اور اس نے دادی کی پسند کا ایک رشتہ لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ دادی نے لڑکے والوں کو ملاقات کے لیے بلا لیا۔ تھوڑی بہت ملاقاتوں کے بعد ہی رشتہ پکا کر دیا گیا۔ جو ہی رشتہ پکا ہوا، گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگی۔ بے شک اماں نے بہت سے جوڑے بنا کر رکھے ہوئے تھے اور زیور بھی تیار تھا، لیکن اس کے باوجود پورے خاندان کو تیاریاں کرنی تھی۔
ہمارے خاندان کی یہ پہلی شادی ہونے جا رہی تھی، اس لیے سب بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ روز شاپنگ پر نکل جاتے، ہم کزنز تو روزانہ شام کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتے اور ڈھیر ساری چیزیں خرید کر ہی واپس آتے تھے، اور خواتین گھر پر بیٹھ کر شادی کی تیاریوں وغیرہ کی لسٹ بناتی رہتی تھیں، کس کس کو دعوت دینی ہے، کب کیا کرنا ہے، یہ سب چیزیں وہ مل بیٹھ کر طے کرتی تھیں۔ مجھے بار بار رونا بھی آتا تھا کہ کچھ عرصے بعد جب میری شادی ہو جائے گی تب یہ سب رونق مجھ سے دور ہو جائیں گی، میں کتنا یاد کروں گی ان سب کو۔ اس لیے ایک ایک چیز کو بہت ہی خوبصورت یاد بنا رہی تھی۔ ہم اکثر ایک ساتھ بیٹھتے اور رات دیر تک بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہتے تھے۔ کزنز کے ساتھ یوں گروپ میں بیٹھ کر باتیں کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا تھا۔ بات بات پر میں اداس ہو جاتی تھی اور باقی سب بھی اداس ہوتے تھے کہ کچھ عرصے بعد میں چلی جاؤں گی۔ دادی جب ہمیں ایسے اداس دیکھتی تو کہتی، کیوں بچی کو رلا رہے ہو؟ بجائے اس کو حوصلہ دینے کے تم لوگ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر رونا دھونا شروع کر رہے ہو۔ پھر وہ مجھے سمجھانے لگتی تھی، یہ دن تقریباً ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہی ہے اور اسے اپنا گھر چھوڑ کر ایک نئے گھر میں جانا پڑتا ہے۔ تم سمجھدار لڑکی ہو، وہاں جا کر اپنی جگہ بنا لو گی اور پھر وہی تمہارا گھر ہوگا۔ کچھ عرصے میں تمہارا دل لگ جائے گا، جب دل زیادہ اداس ہو تو بے شک ہم سے ملنے آ جانا، لیکن شروع میں تمہیں اپنے گھر اور رشتوں کو زیادہ توجہ دینی پڑے گی اور بہت سے رشتوں کی کھٹاس اور مٹھاس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ بہت ہی سمجھداری سے پھونک پھونک کر قدم رکھنا۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنا نیا سفر بہت ہی اچھے سے شروع کرو گے۔ ہم سب کی دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر کبھی بھی اپنی ذمہ داری سے ہاتھ ہٹا لیے اور اگر کبھی بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ مت سوچنا کہ ہم نے تمہیں رخصت کر کے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ ہٹا لیے ہیں۔ تم ہم سے ہر بات کہہ سکتی ہو، لیکن دیکھو سسرال کی برائیاں نہیں کرنا۔ میں نے کہا، دادی میں ایسے ہرگز نہیں ہوں۔ تو وہ ہنس پڑی۔ دن تھے کہ ہاتھ سے ریت کی طرح پھسلتے جا رہے تھے۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ 2 مہینے رہ گئے ہیں۔ میری شادی میں یوں لگتا تھا کہ بس 2 ہفتے رہ گئے ہیں۔ اتنی جلدی وقت گزر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں اور باقی سب لوگ جلدی جلدی تیاریاں مکمل کرنے میں لگے ہوئے تھے اور میں گھر کے کونے میں بیٹھی سب کو کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ دادی نے کہا تھا کہ اب شادی تک تم کوئی کام نہیں کرو گی۔ میرا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر آنے والے دنوں کو سوچ کر ہی خود کو بہلانے لگ جاتی کہ آگے میری زندگی بہت ہی اچھی ہوگی۔ میرا ہونے والا شوہر دکھنے میں کافی اچھا تھا اور اس کی فیملی بھی بہت تمیزدار تھی۔ سب کو وہ پسند آئے تھے، اس لیے سب مطمئن تھے کہ میں اچھے ہاتھوں میں جا رہی ہوں اور محفوظ رہوں گی۔ اس نے اس بات کا پکا یقین دلایا تھا کہ آپ کی بیٹی ہمارے گھر آ کر سکھی رہے گی اور اسے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں بھی ان کی کہی باتوں پر خوشیوں کے جھولے جھولنے لگ گئی۔ اب رش اکثر میرے پاس آ کر بیٹھ جاتی اور مجھ سے کہتی، جب تم چلی جاؤ گی ہر طرف کتنی اداسی پھیل جائے گی اور میں بالکل اکیلی پڑ جاؤں گی۔ میں نے کہا، ایک دن تمہاری بھی تو شادی ہو جائے گی، فکر مت کرو۔ اب اور اپنی نئی زندگی میں مگن ہو کر تم سب بھول جاؤ گی۔ ایسی باتیں کر کے ہم ایک دوسرے کے دل کو بہلاتے تھے۔ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور میری شادی کا دن سر پر آ گیا۔ میں شہر کے سب سے مہنگے بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی تھی، بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میری شادی کا جوڑا مجھ پر بہت ہی جچ رہا تھا۔ سب نے میری تعریف کی، میں دلہن بنی بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ نکاح کے وقت تو مجھے بہت رونا آ رہا تھا، اب میں کسی اور کی ہو گئی تھی۔ سب گھر والوں نے مجھے اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ نئے گھر میں آ کر مجھے کچھ وقت لگا۔ سب کچھ سمجھ رہے ہیں، سب کے رویے سمجھ آ گئی، سوائے اپنے شوہر کے۔ انہیں مجھ میں شاید کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی، یہاں تک کہ جب انہیں خبر ملی کہ میں حاملہ ہوں، اس کے بعد بھی انہوں نے میرا خیال رکھنے کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچا، نہ ہی وہ میری صحت پر توجہ دیتے تھے۔ ان کا دھیان تو ہمیشہ لڑکیوں میں ہی اٹکا رہتا تھا۔
میں اس سب سے اتنا تنگ آ چکی تھی کہ میری طبیعت خراب رہنے لگ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آرام کرو۔ مجھ سے اب گھر کا کام بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ سوچ رہی تھی کہ کوئی ملازمہ رکھ لوں، اور اسی سلسلے میں میں نے اپنی بہنوں جیسی کزن ابرش کو فون کیا اور اس سے کہا کہ یار میں تو بہت زیادہ پریشان ہوں، میری حالت خراب ہو رہی ہے، مجھ سے کوئی کام ہی نہیں کیا جاتا، اور گھر کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ ساس تو بوڑھی ہو رہی ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ پورے گھر کا کام کریں، اور مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان سے کہوں مجھے کسی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میری پریشانی سن کر ابرش کہنے لگی، ہم دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کی بہن بن کر رہے ہیں، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں کسی ملازمہ کو تمہارے ہاں بھیج دوں گی، بس تم اپنا خیال رکھو۔ اس کے تسلی دینے پر مجھے بھی اطمینان ہو گیا، اور میں نے ساس سے بھی بات کر لی کہ میں ایک ملازمہ کا بندوبست کرنا چاہ رہی ہوں جو ان دنوں میرا ہاتھ بٹا دے۔ ساس نے کوئی اعتراض نہیں کیا اور مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے شوہر کو بھی بتا دیا تھا تاکہ وہ بعد میں کوئی سوالات نہ کرے۔ یہاں میں ہر کام اپنی آزادی اور مرضی سے کر سکتی تھی، کسی قسم کی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ ساس سسر کافی اچھے تھے، اور ساس جنہوں نے مجھ سے شادی سے پہلے کہا تھا کہ ہم کسی طرح کی تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، اپنا وعدہ پورا کر رہی تھی۔ وہ مجھ پہ پوری طرح سے بھروسہ کرتی تھیں۔ میری نندیں بھی اچھی تھیں، دونوں سے میری خوب بنتی تھی۔ دیور بھی بہت ہی احترام اور عزت سے پیش آتا تھا۔ بس ایک شوہر تھا جس نے مجھے نظر انداز کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے باہر کی لڑکیوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ میری طرف دیکھے۔ اس بات نے میرے دل کو بری طرح سے مسل دیا تھا، لیکن میں اس کا ذکر کسی سے کر بھی نہیں سکتی تھی۔ کچھ دن بعد ابرش نے مجھے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ میں نے ملازمہ کا بندوبست کر لیا ہے اور اسے تمہارے گھر کا پتہ دیا ہے، وہ آج دوپہر تک آ جائے گی، تم اس سے مل کر ساری بات طے کر لینا، اچھی لڑکی ہے، کام میں تمہاری مدد کرے گی۔ میں بے چینی سے اس لڑکی کا انتظار کرنے لگ گئی۔ دوپہر کے وقت وہ لڑکی آئی، اور جیسے ہی میں نے اسے دیکھا تو میرے اندر خوف انگڑائیاں لینے لگا، کیونکہ وہ انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے ڈر لگا کہ اگر میں اس لڑکی کو کام پر رکھوں گی تو میرا شوہر اس پر بھی بری نظر نہ ڈالے، لیکن میری مجبوری تھی، اس لیے میں نے اسے کام پر رکھ لیا۔ وہ لڑکی بہت اچھی تھی، میرے ساتھ کام میں اچھا ہاتھ بٹاتی تھی۔ جب میرے شوہر نے اسے پہلی بار دیکھا تو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ مجھے بہت برا لگا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس لڑکی نے کوئی رسپانس نہیں دیا اور وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگی رہی۔ شکر تھا کہ وہ لڑکی ان کے جال میں نہیں پھنس رہی تھی، ورنہ میں تو اپنے شوہر کو بالکل بھی نہ روک پاتی۔ میں نے اسے گھر کے ہی ایک حصے میں کمرہ دے دیا تھا تاکہ وہ وہاں پر رہ سکے۔ وہ پورا دن میرے ساتھ کام کرتی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے سختی سے آرام کرنے کو کہا تھا، اس لیے میں بس اس سے حکم دیتی تھی اور بتاتی تھی کہ کیا کیا کام کرنا ہے، اور وہ میرے حکم کی تعمیل کرتی تھی۔ میری پوری کوشش ہوتی تھی کہ وہ میرے شوہر کے آنے سے پہلے تمام کام کر کے اپنے کمرے میں چلی جائے۔ ہر ممکن میں اسے اپنے شوہر کی نظروں سے بچائے رکھنا چاہتی تھی، لیکن میرا شوہر اس کی تو نیت میں ہی کھوٹ تھا، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا، جان بوجھ کر بار بار اسے بلاتا، کبھی کسی کام کے بہانے سے تو کبھی کسی کام کے۔ ایک بار تو میں نے دیکھا کہ جان بوجھ کر اس کے ہاتھ کو چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے ضبط کر لیا۔ اس لڑکی کو بھی کہتی تو کیا کہتی، آخر کو غلطی تو میرے شوہر کی ہی تھی۔ گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا، یہاں تک کہ ابرش سے بھی نہیں، بلکہ صرف اپنے ایک دوست سے ذکر کرتی رہی۔ وہ میری مجبوری سمجھتی تھی، مجھے کہتی کہ صبر کرو اور کوئی چارہ نہیں بچا۔ بار بار مجھے دادی کی بات یاد آتی تھی کہ اگر کوئی مصیبت ہو تو ہمیں ضرور بتانا، لیکن اس بارے میں کیسے بتاتی؟ کتنی شرمندگی کی بات تھی۔ جو ڈیلیوری کا وقت قریب آ رہا تھا، میں مزید چڑچڑی ہوتی جا رہی تھی۔ اماں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہمارے ہاں آ کر رہ لو، لیکن میں نے منع کر دیا۔ اگلے مہینے ہی میرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، لیکن میری طبیعت گرتی ہی جا رہی تھی۔
سب کہتے تھے کہ تمہارا شوہر تمہارا خیال نہیں رکھتا۔ کیا میں آگے سے چپ ہو کر رہ جاتی؟ جیسے تیسے کر کے یہ مہینہ بھی گزر گیا۔ ایک دن اچانک میری طبیعت بہت شدید خراب ہو گئی۔ ساس مجھے لے کر فوراً ہسپتال پہنچی اور شوہر کو فون کیا کہ آ جائے۔ سب لوگ آ گئے، اماں ابا بھی آئے تھے۔ مجھے بہت شدید درد اٹھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ نارمل ڈلیوری ہوگی، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کر مجھے سکون ملا کہ میرے بچے کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے اتنی ماہوں سے اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور میرے جذبات اس کے لیے بہت ہی خاص ہو چکے تھے۔ بچے کی پیدائش کے مراحل سے گزرنے کے بعد جب میں نے اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تو مجھے بہت ہی سکون محسوس ہوا۔ ساری تکلیفیں میں بھول گئی تھی، یہاں تک کہ شوہر کی بے رخی بھی بھول گئی تھی۔ ویسے بھی میری زندگی میں کئی تکلیف تھیں، اب میری ساری توجہ کا مرکز میرا بچہ ہی بننے والا تھا۔ سب بہت خوش تھے۔ اماں ابا نے میرے بچے کے لیے بہت سے تحائف خریدے تھے۔ اماں نے میری ساس سے بات کی اور ہسپتال سے سیدھا مجھے گھر لے آئیں۔ ایک دن ہسپتال سے لے کر میرا دل خراب ہو گیا۔ مجھے ہمیشہ سے ہسپتال میں رکنا پسند نہیں تھا۔ عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ گھر میں سب میرا بہت دھیان رکھ رہے تھے۔ ابرش بار بار میرے بیٹے کو اٹھاتی اور کہتی یہ کتنا چھوٹا سا ہے، تو میں مسکرا اٹھتی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی میرے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا۔ میرے کزن میرے پاس بیٹھ کر کوئی نہ کوئی لطیفہ سناتے اور مجھے ہنسانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ بچے کا نام کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا وہ تو اس کے پاپا ہی رکھیں گے، کیونکہ میرے شوہر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ بچے کا نام میں خود رکھوں گا۔ وہ ہر چیز میں اپنی مرضی چلاتے تھے، میری کسی خواہش کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے۔ اس لیے میں اس بات پر بھی خاموش ہو گئی۔ کچھ دن میں اماں کے پاس ہی رہی اور اس کے بعد گھر واپس آ گئی۔ اس دوران ایک بار بھی میرا شوہر مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آیا۔ مجھے بار بار رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ پیچھے ملازمہ کے لیے کہیں میرا شوہر اس سے فلرٹ نہ کرنے لگ جائے، لیکن وہ سمجھدار لگتی تھی، ضرور خود کو سنبھال کر رکھے گی۔ اتنے دن بعد میں گھر واپس آئی تو ساس نے میرا اور میرے بچے کا اچھے سے استقبال کیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا شوہر کہیں بھی نہیں تھا، نہ تو اسے میری فکر تھی نہ اپنے بچے کی۔ میرا دل بہت بری طرح دکھ گیا۔ خیر اب تو مجھے عادت ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اماں لوگ بار بار یہی سوال کر رہے تھے کہ تمہارا شوہر کیوں نہیں آیا، کوئی مسئلہ ہے کیا، تم لوگوں کا جھگڑا ہوا ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، شاید انہیں وقت نہیں ملا ہوگا۔ میں اب بہانے بناتے بناتے تھک چکی تھی۔ ساس نے مجھے کہا تم کچھ دیر آرام کرو، باقی کام میں اور ملازمہ مل کر کر لیں گے۔ شازمہ پورا دن گھر کے کام کرتی اور ساتھ میں میرا اور میرے بچے کا بھی دھیان رکھتی۔ میرے شوہر نے بچے کا نام ہمدان رکھا تھا۔ یہ نام مجھے بھی پسند آیا تھا۔ بچے کے عقیقے والے دن سب کو مدعو کیا گیا تھا۔ میرے گھر والے بھی دعوت پر آئے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے شوہر یہاں پر سب کے سامنے اچھے سے پیش آئیں تاکہ میرے گھر والوں کو شک نہ ہو۔ جب میں نے اس بارے میں ان سے بات کی تو آگے سے غصہ کرنے لگے، لیکن میں نے بھی اپنی بات کہہ ڈالی۔ اب پتہ نہیں میری بات کا اثر تھا یا پھر دوسروں کا لحاظ کہ وہ مجھ سے اچھے سے پیش آ رہے تھے، تو میرے گھر والوں کی جو پریشانی تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن دوبارہ ہمارے بیچ ایک دیوار سی کھڑی ہو گئی۔ ایک دن رات کے وقت میں کسی کام سے کچن میں گئی اور جب واپس آئی تو مجھے عجیب سے کھٹکے کی آواز آئی، یوں جیسے وہاں پر کوئی موجود تھا۔ لیکن میں نے اندر آ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہوگا۔ اگلی صبح میں اٹھی تو سسر نے مجھ سے کہا بیٹی مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ انہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جو ملازمہ تم نے رکھی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے رات کو اسے تمہارے شوہر کے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ بات سن کر میرا تو چہرہ ہی پیلا پڑ گیا، یعنی کہ بات یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے تو مجھے اس ملازمہ کو نکالنا ہوگا۔ میں غصے سے آگ بگولا ہوتی اس کے کمرے میں گئی اور اس سے کہا کہ آج کے بعد تم یہاں پر کام نہیں کرو گی، بہت ہو گیا، اور اسے نوکری سے نکالنے لگی۔ تبھی اس نے روتے روتے مجھ سے کہا باجی ایک بار میری بات تو سن لیں، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولتی، اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں، آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، یہ سب آپ کے شوہر کی غلطی ہے۔
وہی مجھ سے بار بار بات چیت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے بہت اگنور کیا، لیکن انہوں نے مجھے دھمکانا شروع کر دیا۔ ایک دن میں ان کی غیر موجودگی میں کمرے کی صفائی کر رہی تھی، تبھی مجھے اس گھر میں موجود ایک خفیہ کمرے کے بارے میں پتہ چلا۔ میں نے کہا، خفیہ کمرہ؟ کیسا کمرہ؟ تو اس نے کہا، آپ کے کمرے کی دیوار سے ایک خفیہ کمرہ ہے، وہیں سے اس کا راستہ ہے۔ اس کی باتوں پر میں حیران ہو رہی تھی، تبھی وہ مجھے ساتھ لے کر کمرے میں آئی اور اس نے دیوار پر ایک جگہ ہاتھ مارا تو واقعی میں وہاں پر ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک کمرہ بنا تھا۔ وہ مجھے اس کمرے کے اندر لے گئی۔ کمرے کے اندر جاتے ہی میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں دیوار پر نیم برہنہ عورتوں کی تصاویر لگی ہوئی تھی، طرح طرح کی عورتوں کی تصاویر، کوئی کسی میگزین سے لی گئی تھی۔ تو کیسے، مطلب میرا شوہر ایسے شوق بھی رکھتا تھا؟ میں تو سمجھتی تھی صرف ویسے ہی لڑکیوں پر نظر بازی کرتا ہے، لیکن اس نے تو ایسی خراب خراب تصاویر رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے شدید غصہ آیا اور میں غصے میں ادھر ادھر ٹہل کر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ واپس آیا، میں اسے فوراً اس کمرے میں لے گئی اور میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ ہمارے بیچ جھگڑا اتنا بڑھنے لگا کہ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ شور سن کر ساس اور سسر اندر آئے اور کہنے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو روکا اور کہا، اس پر ہاتھ کیوں اٹھا رہے ہو؟ میں نے انہیں اس کا وہ کمرہ دکھایا اور کہا، یہ دیکھیں آپ کے بیٹے کی حرکتیں۔ وہ دونوں بھی حیران رہ گئے۔ سسر نے غصے میں اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا۔ میرے شوہر نے سب کا الزام مجھے دیا اور وہیں کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی اور کہا کہ تم ہو جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، اور تمہاری اوقات کیا ہے جو تم میرے آگے زبان چلاؤ؟ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میں نے کہا، میں جا رہی ہوں، لیکن اپنے بچے کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ میرے شوہر نے جھٹ سے مجھ سے بچہ چھین لیا اور کہا کہ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے اور تم اسے کہیں نہیں لے جا سکتے۔ میں نے کہا، واہ، آپ کا بیٹا ہے؟ اگر آپ کا بیٹا تھا تو آپ اتنے دن جب میں میکے میں تھی، آپ نے ایک بار بھی آ کر اپنے بیٹے کی خبر کیوں نہیں لی؟ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا ہے؟ ہرگز میں اس کو آپ کے حوالے نہیں کروں گی۔ جتنے لاپرواہ آپ ہیں، آپ سے 2 دن میں ہی بھول جائیں گے۔ میں نے زبردستی اس کے ہاتھ سے بچے کو چھینا اور وہاں سے نکل کر سیدھا گھر کی طرف آ گئی۔ میں اس حال میں نکلی تھی کہ میرے سر پر چادر تھی اور پاؤں میں چپل، ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ باہر آ کر میں نے رکشہ روکا اور سیدھا اس گھر جانے کو کہا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ بجایا اور چوکیدار نے دروازہ کھولا تو میں نے اس سے کہا کہ رکشے والے کو کرایہ دے دے، بعد میں میرے ابا سے لے لینا۔ وہ سر ہلا کر رکشے والے کی طرف بڑھ گیا، لیکن حیران نظروں سے مجھے بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں یوں حواس باختہ سی اندر داخل ہوئی تو حال میں سبھی موجود تھے۔ مجھے اس حال میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اماں فوراً آگے بڑھیں اور میرے ہاتھ سے بچے کو پکڑا۔ تائی اماں وغیرہ سب میرے پاس جمع ہو گئے۔ کچھ نہ لگے کیا ہوا؟ دادی نے کہا کہ صبر، اسے سانس تو لینے دو، ایسے سوالات کی بچھاڑ مت کرو۔ انہوں نے مجھے پانی پینے کو دیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دھیرے دھیرے انہیں ساری بات بتا دی۔ وہ سب پریشان ہو گئے کہ اتنے عرصے سے میں یہ سب کچھ سہ رہی تھی اور ایک بار بھی انہیں کچھ نہیں بتایا، لیکن اب میری بس ہو گئی تھی، اس لیے میں نے سب کچھ بتا دیا، اور یہ بھی کہ مجھے طلاق ہو گئی ہے۔ کچھ دن تو ہوئے تھے میرے بچے کی پیدائش کو، اور یوں مجھے طلاق بھی ہو گئی۔ سب پریشان ہو گئے تھے۔ دادی نے فوراً میرے سسرال فون کیا اور میری ساس سے ساری بات کی۔ وہ آگے سے معافیاں مانگنے لگی۔ دادی کو بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ انہوں نے ابریش اور بڑے چچا کے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ جا کر نائلہ کا سارا سامان لے کر آ جاؤ۔ میری ضرورت کی ساری چیزیں وہیں پڑی تھی۔ وہ دونوں گئے اور جا کر سارا سامان لے کر آ گئے۔ اب مجھے سامان کا کیا کرنا تھا؟ اگلے کئی دن تک میں اپنے کمرے میں بند رہی اور کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ بچے کو بھی تائی لوگ سنبھالتے رہے۔ میرے اوپر ایک صدمہ سا گزر گیا تھا۔ میں کچھ بھی محسوس نہیں کر پا رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ مجھے زندگی کی طرف واپس آنا ہی تھا، اپنے لیے نہ سہی اپنے بچے کے لیے۔ اور میں نے زندگی کی حقیقت کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ میرے شوہر کو کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ وہ الٹا مجھے بچے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ لیکن میں نے پکا سوچ لیا تھا، میں ہرگز بھی اپنا بچہ اس کے حوالے نہیں کروں گی۔
ہو سکتا ہے آگے زندگی میں اپنا نیا سفر شروع کر دوں، لیکن فی الحال میرے لیے میرا سب کچھ میرا بچہ ہی ہے، اور میں اسے ہرگز اس کے لاپرواہ باپ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔